دوستو میں ویلی آف کنگز کے بارے میں کچھ انفارمیشن اور فیکٹ شیئر کرنے والا ہوں، جس کو یونیسکو نے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے، 1979 میں اس ویلی کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کے طور پہ شامل کیا۔ اس ویلی کو بادشاہوں کے دروازوں کی وادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مصر کے اندر ایک وادی ہے جہاں 16ویں سے 11ویں صدی قبل مسیح میں تقریباً 500 سال کی مدت کے لیے نیو کنگڈم کے فرعونوں اور طاقتور رئیسوں کے لیے چٹانوں کے کھدائی کر کے اس کو وہاں پہ ان کے مقبرے بنائے گئے۔ نیو کنگڈم جو قدیم مصر کے 18ویں سے 20ویں خاندان کے بادشاہ تھے۔ یہ وادی دریائے نیل کے مغربی کنارے پہ واقع ہے۔ تھیبز، جس کو جدید لگزر بھی کہتے ہیں، جو سامنے تھیبن نیکروپولس کے وسط میں واقع ہے۔ یہ بادشاہوں کی وادی 2 وادیوں پر مشتمل ہے، ایک مشرقی وادی جہاں شاہی مقبروں کی اکثریت واقع ہے، اور دوسری مغربی وادی۔ 2005 میں ایک نئے چیمبر کی دریافت اور 2008 میں 2 نئے مقبروں کی دریافت کے ساتھ اس وادی میں 63 مقبرے اور چیمبرز شامل ہیں۔ اس وادی کے اندر نیو کنگڈم کے بادشاہوں کے ساتھ ساتھ دیگر مراد یافتہ امیروں کی تدفین کا مرکزی مقام بھی تھا۔ ان شاہی مقبروں کو مصری افسانوں کے منظروں سے سجایا گیا ہے، اور اس دور کے عقائد اور تفریحی رسومات کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تقریباً تمام مقبرے قدیم دور میں کھولے اور لوٹ چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ فرعونوں کی خوبی اور طاقت کا اندازہ دیتے ہیں۔ یہ ویلی 18ویں صدی کے آخر سے ہی آثار قدیمہ اور مصر کی تحقیقات کا محور بنی ہوئی ہے، اور ان کے مقبرے اور تدفین تحقیق اور دلچسپی کو ابھارتی ہے۔ جدید دور میں یہ وادی فرعون ٹوٹنکھمن کے مقبرے کی وجہ سے مشہور ہے، اور یہ دنیا کے مشہور آثار قدیمہ والے مقامات میں سے ایک ہے۔ 1979 میں یہ وادی عالمی ثقافتی ورثہ بن گئی۔ وادی کے اندر نئی تلاش، کھدائی اور تحفظ بدستور جاری ہے، اور حال ہی میں ایک نیا سیاحتی مرکز بھی وہاں پہ کھولا گیا ہے۔ اس کی جیولوجی کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ وادی 1000 فٹ کی بلندی پر لائم سٹون اور دوسرے سیڈیمنٹری پتھروں پر مشتمل ہے، جو اس وادی اور قریب دیر البحری کو تشکیل دیتے ہیں۔ اس میں مرل، جو کہ ایک لائم سٹون کی طرح پتھروں کی ایک ٹائپ ہے، اس کی نرم تہیں وہاں پہ موجود ہیں۔ دیر البحری بھی مندروں اور مقبروں کا ایک کمپلیکس ہے جو نیل کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ یہ مصر کے شہر لگزر کے سامنے کی طرف موجود ہے۔ یہ سیڈیمنٹری چٹان اصل میں 35 سے 55 لاکھ سال پہلے اس وقت کے دوران جمع ہو گئی تھی جب بحیرہ روم کبھی ایسون شہر کے جنوب تک پھیلا ہوا تھا۔ تھیبن ہیلز پر جو سب سے بڑی چوٹی ہے وہ الکرن کے نام سے مشہور ہے، اور قدیم مصر کے لوگ اس کو ٹاڈیہنٹ یعنی دا پیک کہتے تھے، اس کے نام سے یہ جانی جاتی تھی۔ اس کی شکل بھی پیرامڈ سے ملتی جلتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ اولڈ کنگڈم سے 1000 سال پہلے کی شاہی تدفین اس سے ملتی جلتی تھی۔ پیرامڈز آف ایجپٹ کے بنانے سے پہلے فرعون بادشاہوں کے مقبرے اور ان کی تدفین کا انتظام اس طرح کے پہاڑوں کو کھود کر کیا جاتا تھا۔ شاہی مقبروں کی اکثریت کو مذہبی متن اور نقشوں سے سجایا گیا تھا۔ ابتدائی مقبروں کو M28 کے مناظر سے سجایا گیا ہے۔ M28 جو کہ ایک آرٹ کا نام ہے جس میں قدیم مصر کے لوگ قبروں کو مختلف طرح سے سجاتے تھے۔ اس آرٹ کی مدد سے سورج دیوتا کے سفر کو بیان کرتے تھے، اور فرعونوں کا خیال تھا کہ سورج دیوتا رات کو سفر کرتا ہوا ان کے شاہی مقبروں کی حفاظت بھی کرتا رہتا ہے۔ ویلی آف کنگز میں سب سے پہلا فرعون جو دفن کیا گیا اس کا نام ٹوٹموسس I تھا۔ اس کے بعد اگلے 500 سال کے لیے مختلف فرعونوں کو یہاں دفن کیا گیا۔ ان سب میں سے جو سب سے زیادہ مشہور فرعون ٹوٹنکھمن تھا، اور اس وادی میں سیاح سب سے زیادہ اس کے مقبرے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس ویلی کے اندر نیو کنگڈم کے 18ویں خاندان کے مقبرے کی سجاوٹ، انداز اور مقام کے لحاظ سے کافی مختلف ہیں۔ ہارٹ شیپ شوٹ کا مقبرہ بھی ایک الگ شکل کا حامل ہے، جو داخلی راستے سے گھومتا ہوا 200 میٹر نیچے کی طرف چلا جاتا ہے تاکہ اس کا جو تدفین خانہ ہے سطح سے 97 میٹر اوپر رہے۔ 19ویں خاندان کے مقبرے کی ترتیب اور سجاوٹ کو مزید معیاری شکل دی گئی ہے۔ اس خاندان کا جو پہلا بادشاہ تھا رمیزز I، جو موت کی وجہ سے جس کی معاشات جلد ہی ختم ہو گئی تھی۔ 20ویں خاندان کا جو پہلا حکمران جس کا نام ہے سیٹھنکٹے تھا، اس نے اپنے لیے 2 قسم کے مقبرے بنوائے تھے۔ اس فرعون کے بعد اس کا بیٹا رمیزز III
بادشاہ بنا تھا۔ ٹورزم کے لحاظ سے اس وادی کے مقبروں کو لوگوں کے لیے نہیں کھولا جاتا، لیکن ان میں سے 18 مقبروں کو ٹورسٹ کے لیے کھولا گیا ہے۔ اس وادی کے اندر ہر مقبرے کو دیکھنے کے لیے علیحدہ سے ٹکٹس لی جاتی ہیں۔ اس ویلی آف کنگز کو دیکھنے کے لیے ایک دن میں 4000 سے 5000 کے قریب ٹورسٹ سیر کے لیے آتے ہیں، جو ویسٹ ویلی کو تو اتنا زیادہ وزٹ نہیں کرتے، لیکن کیونکہ وہاں پہ صرف ایک ہی مقبرہ عوام کے لیے کھولا جاتا۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔